السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کر ہدیہ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج ہماری سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی. کریم رب سے دعا ہے مالک ہمیں بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. سورۃ طٰہٰ آیت 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ، کلمہ مراد فیصلہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز ڈن ہو جانی. کلمہ ویسے تو مراد ہوتی ہے بات. اگر ان کے متعلق فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، سبقت جیسے سابقہ، لاحقہ سابقہ ہوتا ہے جسے قبل ہوتا ہے، تو پہلے من رب کا آپ کے رب کی جانب سے لکان لزامہ چمٹا رہنا جیسے عذاب، تو ابھی ان پر عذاب نازل ہو جاتا. اور اگر ان کے انجام کے متعلق آپ کے رب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اجل ٹائم وقت مسمى مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، اور ان کے لیے ایک ٹائم مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، تو ابھی ان پر کیا ہوتا؟ عذاب نازل ہو جاتا. فاصبر، صبر فرمائیے، علی اوپر، ما یقولون، ما جو، یقولون وہ کہتے ہیں. محبوبہ اے اللہ تسلیاں دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوبہ صبر فرمائیے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر. وسبح، اور پاکی بیان کیجیے، بحمد، حمد کے ساتھ، ساتھ حمد، اللہ کی حمد جو ہوتی ہے، رب کا اپنے رب کی. کس کس ٹائم؟ ویسے تو ہر ٹائم، یہاں کچھ ٹائم بتایا گیا. قبلہ، پہلے، طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہاں، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. محبوبہ ان کی دل دکھانے والی باتوں پر صبر کیجیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان پہ کیجیے، حمد کیجیے. کس کی؟ رب کریم کی، کیونکہ دلوں کو سکون ملتا ہے نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعریف سے. ومن آناء اللیل، آنا مراد لمحات، لمحے، اور رات کے لمحوں میں فسبح، اس کی پاکی بیان کیجیے. رات کے لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، صرف اللہ اور بندہ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز. اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کیجیے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، طرف، اطراف، دن کے اطراف میں اس کی پاکی بیان کیجیے. کیوں؟ لَعَلَّكَ، تاکہ آپ ترضى، خوش رہیں. محبوبہ اس لیے یہ سارے اوقات میں کیجیے تاکہ آپ خوش رہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ دلوں کا سکون کس میں؟ اللہ کے ذکر میں ہے. کس کے؟ اللہ کے ذکر میں. یہاں پانچوں اوقات مراد ہے. جیسے قبل طلوع سے کون سی نماز ہوتی ہے؟ صبح کی. اور غروب سے قبل کون سی؟ عصر کی. اسی طرح آنا اللیل سے بھی مراد بعض نے عشاء اور تہجد دونوں لیے، اور اطراف النہار سے مراد ظہر اور مغرب لیے. بہرحال اس میں پانچوں نمازیں مراد ہیں. کیوں ذکر کریں؟ اس لیے کہ آپ خوش رہیں. پھر اسلام کو وہ عروج حاصل ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور یہ لوگ جو آپ کا آج دل دکھا رہے ہیں، یہ بت کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگ جائیں گے، اور آپ کی روشن کی ہوئی شمع ہدایت پر پروانہ وار نثار ہوں گے. یہی لوگ، ان کی ساری خوشیاں، آرزویں اس بات میں سمٹ کر رہ جائیں گی محبوبہ کہ بس تیرا اشارہ ہو اور جان تجھ پر نچھاور کر دی جائے. پھر وہ بھی ٹائم آیا نا ایسے ٹائم. اس میں ہمارے لیے بھی اسباق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، بلکہ خوشیاں تو اسی کے اندر پنہاں ہوتی ہیں. ولا تمدن عینیک، تمدن مد جیسے تو کھینچنا، جیسے مدت، لمبا ٹائم. عینی کا، آپ کی نگاہیں، اور آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں. آپ کیا ہے؟ ان کی طرف ایسے نہ دیکھیں جن کے پاس بہت سارا کچھ ہوتا ہے، ان کی طرف نہ دیکھیں. الا ما متعنا به،
ان کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کو، ازواجم منہم ان کے گروہوں کو، ازواج ویسے تو زوج کی جمع ہوتی ہے، بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، جوڑے کو کہا جاتا ہے، یہاں گروہ مراد ہے. تو کتنا سوڑے انداز میں سمجھایا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دائی حق کے لیے یہ چیز کبھی بڑی تشویشناک بھی ہو سکتی ہے نا، کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، فسق و فجور میں مگر رہتے ہیں، انہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، وہ الٹا ناصح کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور دیکھنے والے وہ بھی سارے بغلیں بچاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی دولت ثروت، کیونکہ ہر وقت ان کی توجہ ادھر ہی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، پھر جب پیسہ ہو تو رو بھی آ جاتا ہے، انکار حق کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں. تو بسا اوقات کمزور انسان سوچنے لگتا ہے نا کہ اگر یہ گمراہ ہوتے، دیکھنے والی نگاہیں بھی سوچنے لگ جاتی ہیں اگر یہ غلط ہوتے تو قدرت ان سے اتنا تغافل تو نہ برتتی، اتنی لمبی مدت نہ دیتی. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیوں نہیں یہ راہ راست پر آتے. تو اس میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار کا ساز و سامان ان کی طرف آپ نہ دیکھیں. آپ کا یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو بہرحال ان کی جو چیزیں ہیں اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ آنکھیں بند ہوئی تو اس دھری کی دھری چیزیں رہ جائیں گی، بھلے ان کے نیک اعمال کیوں نہ ہوئے، سب ختم. مومن تو کوئی اچھا کام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. دنیا فانی، آپ جانتے ہیں، ساز و سامان دیکھ کے کتنی اٹریکشن ہے نا، اٹریکشن. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں انہیں قرآن و سنت میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. زہراتن، زہرا ویسے کلی کو کہا جاتا ہے، پھول کی کلی، وہی جب کھلتی ہے تو پھر کتنا پھول بنتا ہے اور وہ کلیاں مل کے کتنا خوبصورت سا سما ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ زیب و زینت ہے. حیات دنیا، دنیوی زندگی کی، آپ ان کی چیزوں کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے جن سے ہم نے انہیں لطف اندوز کیا ہے. کتنے؟ کافروں کے چند گروہوں کو. یہ معذب و زینت ہے کس کے لیے؟ دنیوی زندگی کی. اور انہیں اس لیے بھی دیے گیا لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. جیسے فتنہ ہوتا ہے آزمائش، فیہ ان سے، تاکہ ہم ان سے انہیں آزمائیں. بہت سارا رزق ہو، دولت ہو، فراوانی ہو، عیش ہو، سب کچھ ہو، اور پھر بندہ چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے تو سکون تو تب ہے نا میرے بچوں. اللہ اس لیے یہ چیزیں دیتا ہے، آزماتا ہے. ورزق ربک، اور آپ کے رب کیا رزق، یہ عطا خیر بہتر ہے، آپ کے رب کی عطا خیر بہتر ہے، وابقا ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. وامر، اور حکم دیجیے، اہلہ کا اپنے گھر والوں کو، کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دیجیے. اور محبوب کریم نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو محبوب کریم 8 ماہ تک حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے. کیسے لکی وہ لوگ تھے، کیسے لکی اولادیں تھیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے. اور فرماتے تھے محبوب کریم، الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا سونا انداز تھا. نماز یاد رکھیں خزائن رحمت کی کلید ہے، کنجی ہے، اور اللہ کی رضا کے یہ جیسے ہوتا ہے نا گلشن رضوان کا دروازہ. ہجوم مصائب کے وقت انسان کی ڈھال ہے، صبر ہے. اور نماز کا حکم رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ اہم ہے تو تبھی حکم دیا جا رہا ہے نا، اہم ہے تو آپ اس کی اہمیت کا خود اندازہ لگائیے کہ جب پیسے لگا کے جاتے ہیں طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو طواف سب چیزیں رک جاتی ہیں اس ایک نماز کے لیے. اور ابھی ہم دیکھیں، اپنا ذرا محاسبہ پہلے نہ کر لیں. آج کے وہ لوگ جو آل رسول بھی ہیں ان کو اسپیشلی توجہ دینا چاہیے. کیا وہ ایسا کرتے ہیں یا ان کو جیسے ہی نماز کا کہیں تو موج لگنے لگ جاتی ہے؟ یہ غیر مناسب ہے. ہمارے لوگ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، امیر غریب کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں، بڑا تو وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے. دیکھیں ان کو
اگر نماز کا کہا جائے نا تو مشکل لگتی ہے، لیکن آدھی رات کو کہا جائے کہ یہ کام کرو اس کے بدلے میں اتنے پیسے ملیں گے، کرتے ہیں. جیسے گلیوں میں جھاڑو دینے والے کہ آدھی رات کو اٹھ کے جھاڑو نہیں دے رہے ہوتے، ڈیوٹیاں پوری کر رہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے سجدے کا ٹائم آتا ہے تو انہیں بڑا مشکل سا لگتا ہے یہ وضو یہ سجدے. سوائے چند دیکھے ہیں ایسے اچھے لوگ بھی، اسی طرح بڑے بڑے عہدیداران جو ہیں وہ بھی جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں سنتے ہیں تو اگر وہ دوڑ کے جاتے ہیں تو لکی ہیں. اگر آزائے شکن آپ خود سوچیں، کچھ شکنے پڑ جاتے ہیں یا کہیں کہ میں تھک سا گیا ہوں، یہ بڑا مشکل ہے، تو پھر اہمیت ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ازاں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کی تفاسیر آپ پڑھیں تو آپ کا دل ہل جائے گا. اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ رزق کی تلاش میں، حالانکہ رازق وہ ہے. اللہ اکبر. نماز کا حکم دیجیے گھر والوں کا، وَاسْطَبِرْ، یعنی خود بھی قائم رہیں، پابند رہیں، علیہا، اس پر، اس نماز پر. خالی بچوں کو نہیں کہیں، بیوی کو نہیں کہیں، بلکہ خود بھی. اور یہ نہیں کہ خود نمازی ہوں تو بیوی اور بچوں کی اگنور کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حکم کیا ہے؟ خود بھی اور بچوں اور فیملی کو بھی کہیں، اور خود بھی اس پر پابند رہیے. لا نسألک، اور ہم آپ سے سوال نہیں کرتے، رزق روزی کا. کتنی سونی سی بات ہے. اور ہم تو رزق کے پیچھے چل رہے ہیں اور رازق کو بھول گئے ہیں. نحن، ہم، نرزقک، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں. کیا انداز ہے، اس کو بار بار پڑھیے. ہم نے تو خود کو ہی رازق سمجھنا شروع کر دیا، ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی، ہر وقت رزق کے پیچھے دوڑتے رہتے، دن رات کوئی لمحہ فرصت کا نہیں ہوتا کہ اپنے خالق کو یاد کر لیں. اور اللہ نے جو ہمیں فیملیوں کی صورت میں نعمت دی ہے ان کے ساتھ چند لمحات بیٹھ کے گزارنے، ایسا نہیں ہے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے تم نہیں ہو رازق، نہ اپنے بال بچوں کے اور نہ کسی اور کے. رزق رسانی کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر تم خواہ مخواہ ہلکان ہو رہے، یہ دماغ کے اوپر دستک ہے. رازق اللہ کہتا ہے میں ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میرے قبضے قدرت میں ہی رزق کے سارے خزانے، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تمہارے اہل و عیال بھی پالتا ہوں. تم ان دھندوں میں پھنس کر اپنی عمر عزیز ایسے برباد کر رہے ہو. اپنے انجام کی فکر کرو. حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں ہے کہ میں نے محبوب کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے نا، اللہ اس کے حالات کو مضطرب کر دیتے ہیں اور احساس فقر ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور اتنی کاوشوں کے باوجود اسے دنیا میں سے اتنا کچھ ہی ملتا ہے جس کی تقدیر میں مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے حالات کو بہتر کر دیتے ہیں، دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کام ہی بندہ نہ کرے، ہمیں کسب معاش سے روکا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. کسب معاش کا تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، رزق حلال کو افضل قرار دیا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں بھی. یعنی جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کمانے میں ایسا کھو جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز تک نہ رہے. نماز، زکوٰۃ، سب چیزیں ہم لوگ پیچھے کر دیں بس پیسے کے لیے، ایسا نہیں. اللہ سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے، اور پرہیزگاروں کا یہ اچھا انجام ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود فیصلہ کرنا ہے. وقالوا، اور کفار کہتے ہیں، لولا یاتینا، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس، بے آیا میں ربی، اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی. حالانکہ سر سے پاؤں تک اور لمحہ لمحہ نشانیاں تو دکھا رہے تھے قرآن کریم، یہ ایک بہت بڑی معجزہ تھا. پھر بھی کیا کہتے ہیں، یہ نبی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو، اولم تأتہم بینہ، کیا ان کے پاس واضح بیان نہیں آ گیا، قرآن نہیں آ گیا. ما فی الصحف الاولی، جو پہلی کتابوں میں، جو نازل شدہ کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، بھی ساتھ کسی عذاب سے، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، لقالو، تو کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہ بھیجا تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع،
یعنی اگر رسول آتے تو کیا کرتے ہم پیروی کرتے آیات کا تیری آیتوں کی، من قبل اس سے پہلے ان نذل کہ ہم ذلیل جیسے ہوتے کہ ہم ذلیل ونخزا خزیون جو ہے رسوا ہوتے. تو پھر کیا کہتے اگر رسول نہ آتا تو کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں آیا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کل محبوبہ انہیں بتا دیجئے فرما دیجئے کلن ہر شخص متربصن منتظر ہے، متربصن منتظر ہے، فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو، آئے گی قیامت دیکھ لینا. پھر قل کل متربصون فتربصوا، اے حبیب آپ انہیں فرمائیے ہر شخص انجام کا منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون تم ان قریب جان لوگے من اصحاب الصراط، صراط کہتے ہیں وائڈ رستہ، سیدھا سیدھا جو رستہ ہے سوی سیدھا. ومن اہتدی اور کون ہدایت یافتہ ہے، اہتدی ہدایت یافتہ ہے. تم ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں. ایسی سیدھی راہ جس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہ ہو، جس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں نا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب کچھ دکھانے کے باوجود وہ ضد اور ہر دھرمی پہ رہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. حالانکہ پہلی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، صداقت، ہر چیز، ہر نشانی موجود تھی. اب محبوب سامنے بھی تشریف لائے، سر سے پاؤں تک جو بندہ خود معجزہ ہو، قرآن کریم معجزہ ہو، پھر اور کیا چاہیے ہوتا تھا ان کو. لیکن بس جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. تو بہرحال ان چیزوں کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ ایک یہ کہ خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی قوا انفسکم، پیچھے ہم نے ایک درس دیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اے ایمان والو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگلی پوری آیت کا ترجمہ یہ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، آدمی اور پتھر ہے. نافرمانی نہیں کرو. لیکن ہم لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے دل میں گھٹن، ہر ٹائم ہم ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور جو ٹائم ضائع کرتے ہیں نہ دنیا اس کی ہوتی ہے نہ آخرت اس کی ہوتی ہے، کیونکہ قیامت والے دن ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ٹائم کیسا گزارا. اسپیشلی جب ٹین ایج یا 12 سے لے کے تقریباً 40 ایئر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ٹائم ہوتا ہے، اس میں کچھ کر سکتا ہے بندہ، اس کے بارے میں اسپیشل پوچھ گچھ ہوگی. تو قدم حدیث طیبہ میں ہے کہ قدم ہٹنے نہیں پائیں گے. کیا جواب دو گے پھر آپ لوگ؟ اور رازق اللہ ہے. اور انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا جن کو بھی اور انس کو بھی. ہم کس کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رازق، قوت والا، قدرت والا ہے. کمائی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو. تو مراد کیا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، محنت آپ ضرور کرو لیکن اللہ آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. بس اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ ہماری سورہ مبارکہ طٰہٰ مکمل ہوگی. کروڑ ہاں شکر ہے اس کا. آپ بھی 2 نفل پڑھیے، میں بھی انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کروں گی. ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن جو کوشش ہے وہ ضرور ہوگی. آپ بھی شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک آسانیوں والا معاملہ کرے. ادارے میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ غیبی امداد فرمائے، اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے.